جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے رو سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ کی محبت و رضا پا لو گے۔ دو چہرے، ہم 100% اچھے نہیں ہیں لیکن ہماری نیتیں سب کے ساتھ مخلص ہیں، یہی کافی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اچھا جذبہ رکھیں اور ہمارے دو چہرے نہ ہوں۔ غلط فیصلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں یا فیصلوں کو آج کی روشنی میں پرکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر انسان اس لمحے میں جتنا سمجھتا اور برداشت کر سکتا ہے وہی کرتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو کوستے رہنے کے بجائے اس سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہر ناکامی یا غلط فیصلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مستقبل میں بہتر انتخاب کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا سیکھیے، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔